ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھیں گے، سنیں گے، بولے سنیں گے؟ دعائے حضرت علی میں بھی اللہ کی شان اور طاقت اور تاثیر اور کمال، یا لطیف و یا ودودوں میں اللہ کی عظمت، منت اور درخواست، اور ذکر خاص بھی سارا کا سارا اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت، اللہ کی منت اور درخواست۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور ناکامیاں ختم ہوں گی تو اس کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے، ہاں اس کا سارا راستہ یہی ہے، منت اور درخواست، منت اور درخواست، سارا راستہ یہی ہے۔ اور ان جمعراتوں میں ہمارا جو ذکر ہوگا، خاص ذکر ہوگا، وہ یا لطیف و یا ودودوں کا ہوگا۔ ہم ضربے لگا کے پڑھ کے پھر تھیلی پہ دم کریں گے، پھر پڑھیں گے، پھر تھیلی پہ، پھر پڑھیں گے۔ 11 جمعراتوں کا یہ عمل کر لیں، دیکھیں اگر ہوتا کیا ہے، کہ ہوتا کیا ہے، کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ان کا یقین جانے، اگر یا لطیف و یا ودودوں کی تاثیر ہمارے اوپر کھل جائے نا، کھلی نہیں ہے، میرے اوپر نہیں کھلی، میں آپ کو کیا کھولوں؟ میرا علم ہی محدود ہے، میرا علم ہی مختصر ہے، مختصر سا علم ہے، آپ میں کیا کھولوں؟ دعا کرے اللہ مجھے اپنے علم میں سے علم دے، اپنے علم میں سے علم دے، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی۔ جس پہ کھل گیا یہ علم، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بے چینی اٹھے گی۔ ایک ملک سے، یہ جو انٹرنیشنل عبقری کانفرنس ترکی میں ہوئی ہے، کراؤن پلازا ہوٹل میں، ایک ملک سے ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، کہنے لگے میرے والد صاحب تسبیح کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، کہ آنکھوں میں آنسو تھے، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے، بڑے غم کی بات کہی۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بولا، میں کدھر آؤ بیٹا، سنو اس بندے کی بات، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے، ہاں اگر نماز تسبیح کے لیے ہوتا تھا تو مار پیٹ کر کے مجھے نماز تسبیح کی طرف، مسجد کی طرف لے جاتے تھے، مجھے اپنا آج تک ساتھی نہیں بنایا۔ تو عبقری ملا، پھر عبقری نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، تو عبقری نے بتایا، والد نے نہیں بتایا۔ جو بندہ کالی دنیا میں ہو، کالے جذبوں میں ہو، اس کے سامنے کالے لوگ ہوں، کالے روگ ہوں، وہ 4 چیزیں جمع کر لے: کالے معاش، کالی مرج، ہرمل اور کلونجی، کالے دانے، کالے دانے، حبۃ السوداء، عربی میں اس کو کالے دانے کہتے ہیں، حبۃ السوداء۔ یہ 4 چیزیں جمع کر لیں، اور 4 چیزیں جمع کر کے، 4 چیزیں جمع کر کے پھر ان کے اوپر پڑھے یا لطیف و یا ودود۔ ساری کائنات میں اس وقت جو آپ سانس لے رہے ہیں، اس کے لطف و کرم میں ہے، اس کی عطا اور شفقت میں ہے۔ زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں ادھر اور ادھر، ایک اللہ بچا دیتا ہے۔ میں کل ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا استنبول کے، ایک بینچ پہ بیٹھا تھا، لوہے کی بینچ تھی گول، میں جو اٹھنے لگا نا، میں نیچے ہو کے اٹھا تو بینچ ٹیڑھی ہو گئی، اور میں مزید نیچے کی طرف جھک گیا، سامنے ایک صفائی والی بوڑھی خاتون کھڑی تھی، ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ کے ہائے کہا، اس نے کہا شاید پھر زلزلہ آیا ہے اور زلزلے نے آ کے مجھے گرایا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، اشارہ کیا، میں کہا بینچ ٹیڑھی ہوئی ہے۔ جب زندگی میں حالات اور مشکلات کا اتنا خوف ہو اور پریشانی ہو، پھر ایک لفظ ہے لطیف اور ودود۔ لطیف میں بھی 4 حروف ہیں، لام، یا، توا اور فا، جس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں لام، یہ، توئے اور فے۔ اور ودود بھی 4 ہے، واو، دال، اور پھر یہی 2 حروف، واو، دال۔ جو دنیا کے کسی آخری مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے، وہ یہ عمل کر لے، ان 4 چیزوں کو جمع کرے، اس کو تھیلی میں ڈالے، اور تھیلی میں ڈال کر پھر اس پہ یا لطیف و یا ودود پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے جذبے سے، بس مشکلیں یوں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں یوں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور کالے چیزوں کو آگ لگتی ہے، کالے لوگوں کو اللہ پاک ناکام کرتے ہیں، اور کالی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ 4 چیزیں کے اوپر آپ یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں،
یہ دو وہ اللہ کے نام ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن ان ناموں کی طاقت اور تاثیر ہم نہیں جانتے۔ آپ کی 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، 4 سمتیں ہیں، اور چاروں سمت میں خطرات کا خطرہ ہے۔ کوئی حادثہ، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی پریشانی، کوئی کسی قسم کی زیادتی چاروں طرف سے ہو سکتی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک تجربہ کیا، سنا کہ آگے بیٹھے تو حادثے ہوتے ہیں، میں نے بس میں آگے بیٹھنا چھوڑ دیا، پیچھے بیٹھنا شروع کر دیا، ایک دفعہ پیچھے بھی حادثہ ہو گیا، بچ گیا۔ پھر سنا ہے کہ درمیان میں بیٹھے تو بندہ حادثے سے بچ جاتا ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ درمیان میں آ کے خود گاڑی لگی، ایک گاڑی دوسری کو، درمیان میں بھی حادثہ ہو گیا۔ اب سوچا کہ کہاں بیٹھوں، پھر خیال آیا اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کے بیٹھوں۔ اس کو پھر سنیں غور سے، اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، اسباب کا اختیار کرنا، اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن اسباب کے ساتھ اسباب کا استعمال اور اسباب کے ساتھ حفاظت کا نظام، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور حفاظت میں دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک کی امان میں اپنے آپ کو دے دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ حفاظت والے اعمال ہیں۔ جس کے پاس یا لطیف ہو یا ودود ہو ہے، یا لطیف ہو، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی کالا جادو، کوئی کالی چیزیں، کوئی کالے روگ مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، اور کالا جادو، کالی چیزیں، کالے روگ میرا نقصان کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ یا لطیف و یا ودودوں کے اندر وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، وہ کمال ہے۔ اس کو سنیں، سمجھیں۔ کتنے عامل کامل دنیا میں گزرے ہیں، میں نے ان کے واقعات پڑھے ہیں کہ ان کے پاس صرف یا لفظ لطیف تھا یا پھر یہ دونوں چیزیں لطیف اور ودود تھا۔ کتنے عامل کامل ایسے ہیں، ان کی میں نے تاریخیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، چند دیکھے ہیں، ان کے پاس یہی لفظ تھا، یہی حرف تھا۔ ہمارے پاس لفظ ہیں، حرف ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے، یقین کا جذبہ کمزور ہے۔ حرف ہیں، لفظ ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے اور یقین کا جذبہ کمزور ہے، اور اس یقین کی بے طاقتی اور کمزوری کی وجہ سے ہم اکثر وہ چیزیں نہیں پا لیتے جو حقیقت ہیں، ہمارا یقین کمزور ہے۔ ورنہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہی چاروں سمتیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور اوپر نیچے، ان سب سے حفاظت کی چھتریاں، حفاظت کا نظام، نور کی دیواریں، روح کی دیواریں، روحانیت کی طاقتیں اور روحانیت کا کمال شروع ہو جاتا ہے۔ یا لطیف ہو یا ودود۔ دیکھو یہ کیو آر کوڈ، یہ بار کوڈ، یہ تعویذ ہیں۔ بار کوڈ، کیو آر کوڈ تعویذ ہیں، ان پہ ہمیں اندھا یقین ہے، اندھا اعتماد ہے اور کامل یقین ہے ان تعویذوں کے اوپر، اور ہم کہتے ہیں کہ ان بار کوڈ کو، کیو آر کوڈ کو بس یوں رکھیں گے ایک دنیا کھل جاتی ہے معلومات کی، علم کی۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ کے ان ناموں میں پوشیدہ طاقتیں ہیں، ان ناموں میں پوشیدہ قوتیں ہیں، پوشیدہ طاقتیں ہیں اور پوشیدہ قوتیں ہیں اللہ کے ان ناموں میں۔ جاگ رہے آئے تھے روحانیت لینے اور شیطانی چیزوں نے نیند میں گھیر دیا، تاکہ آیا تو ہے جھولیاں بھر کے نہ جائے، خیال کرنا لٹ نہ جائے، خیال کریں لٹ نہ جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ اونگ رہے ہیں اور مجھے ان کے نقصان پہ دکھ ہو رہا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، میرا اللہ کہتا ہے میں مہربان ہوں اپنے بندوں پہ، آؤ میرے نام کو پڑھ کے دیکھو اور میرے نام کو آزما کے دیکھو اور میرے نام کی تاثیر پا کے دیکھو۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ آیت کہاں ہے؟ آؤ آ کے پڑھ کے دیکھو اور میرے نام ودود کی تاثیر پا کے دیکھو۔ یاد رکھیں، اب ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا، ایک موتی دے رہا ہوں۔ زندگی گزارے جتنی بھی دن اس نے لکھے ہیں،
सिसक सिसक के ना गुजारे, तड़प तड़प के ना गुजारे, बिलक बिलक के ना गुजारे। ऐसी जिंदगी जिसकी कभी छांव ही ना हो, जिसका कभी साया ही ना हो, जिसमें कभी राहत ही ना हो। ये जो काली थैली का अमल है, इस जिंदगी के इस निजाम के लिए बहुत बेमिसाल लाजवाब निजाम है। काली थैली का ये अमल इसके लिए बहुत लाजवाब अमल है, बहुत बेमिसाल अमल है। काली थैली का ये अमल बेमिसाल अमल है। आप हजरात सारा साल इंतजार करते हैं या लतीफो या वदूदो का, सारा साल इंतजार करते हैं। मुझे सारा साल इतलाएं मिलती हैं, लोगों के तजर्बे मिलते हैं, लोगों के मुशाहिदे मिलते हैं, लोगों की कमालात की दुनिया मिलती है सारा साल। और ये मिलता है सारा साल कि हमने ये अमल किया और हमारे घर में आग लगी थी, हमारे घर में बीमारियों की, दुखों की, तकलीफों की, नफरतों की आग लगी थी, हमारे घर में आग बुझ गई। ये काली चीजों का तोड़ है। ये चार काली चीजों का तोड़ है। और जब इसमें हम बैठ के या लतीफो या वदूदो पढ़ते हैं तो इसकी तासीर 100 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है। इसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। जलती आग पे पानी पड़ जाता है, घरों में सुख सुकून, जिंदगियों में चैन और राहत आ जाती है या लतीफो या वदूदो की बरकत से। और जिंदगी हैरत अंगेज तौर पे बेमिसाल और बाकमाल हो जाती या लतीफो या वदूदो की बरकत से। रोजाना बैठ के एक तस्बीह पढ़ लें बस, या 11 तस्बीहां पढ़ लें अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ, आपको जो भी सहूलत हो। एक तस्बीह पढ़ लें या 11 तस्बीहां पढ़ लें, आपको एक दुनिया मिलेगी, एक राहत का, बरकत का, दौलत का, इज्जत का निजाम मिलेगा। आपको एहसास होगा। घर लुटे हुए हैं, घरों की जिंदगी चैन लुट गया है। उसकी वजह है कि घरों में अटैच बात ने सब कुछ खत्म किया है, मशकूक रेस ने खत्म किया है, मशकूक जिंदगी ने खत्म किया है। और भी कई अवामिल, और भी कई फैक्टर्स और भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से, तो उसका हल ये काली थैली का अमल है। और काली थैली का ये अमल एक जिंदगी है, एक निजाम है। काली थैली का ये अमल, जिस वक्त आप या लतीफो या वदूदो पढ़ते हैं, अचानक एक नूर दाखिल होता है आपके मुंह में, आपकी आंखों में, आपके दिल में, आपके रुए रुए में, और फिर वो मुंतकिल होता है आपके घर पे, आपकी जायदाद, कारोबार, आपकी जिंदगी, सब में वो नूर मुंतकिल होता है, वो बरकत मुंतकिल होती है, वो रहमत मुंतकिल होती है जब आप क्या पढ़ते हैं, या लतीफो जब पढ़ते हैं। अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जज्बों के साथ। जब ये चीज मुंतकिल होती है तो अंधेरा काला होता है। तो काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। अंधेरा क्या होता है? काला होता है। और काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। आपके यहां तस्बीह खाने के हाल में अंधेरा हो तो अंधेरे को लाठियां मारें, गालियां दें, बुरा भला कहें, धक्के दें, तो अंधेरा नहीं जाएगा। आप छोटी सी रोशनी ले आए, अंधेरा चला जाएगा। और छोटा सा नूर ले आए, अंधेरा चला जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। या लतीफो या वदूदो एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा नूर है जो घरों से और जिंदगियों से अंधेरे खत्म कर देता है, उजाले लाता है। जो कहता है मेरे रिश्तों में बंदिश है, उसे कहें या लतीफो या वदूदो का ये अमल कर 11 जुमेरातों का, और पूरे जज्बों के साथ कर, पूरी तवज्जो के साथ कर, और पूरे ध्यान के साथ कर या लतीफो या वदूदो का ये अमल। और जो कहता है कि रिश्ते हो रहे हैं लेकिन शादियों में रुकावट है, उसे कहें ये अमल कर, ये अमल बहुत ताकतवर है, इस अमल की बहुत तासीर है। और ये मैं नहीं बता रहा, सदियों से आजमूदा है, सदियों से, मैं नहीं बता रहा, सदियों से आजमूदा है। और जो बंदा कहता है मेरा रिस्क बंधा हुआ है, मेरा रिस्क बंधा हुआ है,
اور رزق ایسا ہے کہ بس زندگی تنگ ہو گئی ہے، اس سے کہیں یہ کالی تھیلی کا عمل کر، اور اپنے مقام پہ پوری دنیا جہاں بیٹھی ہے ایک کپڑے کی چھوٹی سی کالی تھیلی. اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو تو ایک بار سورت اخلاص قل ہو اللہ پڑھے، صرف ایک بار سورت اخلاص پڑھے، صرف ایک بار. اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں یہاں بھونٹ پورا میں کچھ دن رہا اور ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں. کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے، ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے. وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے. کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے. مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں. 2 اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھیں، ایک بہن تھی، ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مارا ہوا، کچھ 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی. کہنے لگا کہ جب میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد، ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد، اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ، اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. مجھ سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں، پھر یاد آتی ہے بازو کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین، بے قرار ہو. اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا
تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد اللہ الصمد، دہرائیں دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں دہراتے جائیں دہراتے جائیں۔ پہلے الفاظ آتے ہیں، غور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں، پھر کیفیات آتی، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی ہیں، پہلے الفاظ آتے ہیں۔ انسان پہلے الفاظ سے، بچہ نا، بچے کو آپ ایسے لوگوں میں، بچے کو ایسے لوگوں کے ساتھ پلنے کے لیے جو بول نہیں سکتے، بچہ کبھی نہیں بولے گا، وہ کہاں کرے گا، کرے گا، بول نہیں سکے گا، کیونکہ بچہ الفاظ چنتا ہے پھر وہ الفاظ بولتا ہے۔ پہلے الفاظ ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت میرا دل ذکر نہیں کرتا، بس زبان سے کرتا ہوں۔ کہا مبارک ہو، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو قبول کر لیا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا۔ اس زبان والے ذکر کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا دل بھی قبول ہو جائے گا۔ اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک ایسا کام کر، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کے نا بس صرف تو ہو، اللہ ہو اور بندہ ہو، تنہائی میں بیٹھ، اور تنہائی میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ذکر کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر، اور اللہ الصمد کی ضربیں لگانی ہے دل پہ، دل پہ، دل پہ۔ پڑھنی صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص ہے، اور جب دیکھیں نا رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور انگ انگ میں سے آنسو بہنا شروع ہوئے ہیں، آنکھوں سے، آنسوں سے، اور دل سے، اور کیفیات سے، ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، ہر دل کا حصہ، ہر جسم کا حصہ، ہر رگ 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 اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنا، اور اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اپنی مراد، اپنی آس، اپنی امید اللہ کے سامنے پیش کر، اور اللہ الصمد کو دوہرا 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 دوہرا۔ یہ جو جنگلوں میں کہتے ہیں چلا کیا فلاں بابا جی نے، پہاڑوں کی غاروں میں چلا کیا فلاں بابا جی نے، کنووں کے اندر چلا کیا، ابھی بھی ایسے کنویں موجود ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرتے تھے، اس کو ہمارے برے صغیر کی زبان میں باولی کہتے ہیں، اس میں نیچے جا کے پانی بھرتے تھے۔ میں نے بخارا کے اندر دیکھا اور کئی جگہ دیکھا، ٹھٹھا میں بھی ابھی وہ ہیں، ٹھٹھا میں لیکن خشک ہو چکے ہیں، نیچے جا کے پانی بھرنا، ان کنووں کی گہرائیوں میں جا کے، تنہائیوں میں بیٹھ کے، خشک کنووں میں اللہ الصمد اور ذکر۔ اس کی وجہ اندر تنہائیوں میں، یا پھر کیا کیا، کہا کہ روئی کا تھوڑا سا گیلا کر اور پیسی ہوئی کالی مرچیں اس میں ملا اور کانوں میں ڈال کہ کوئی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ میری اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا، تو اس طوطے کو کلمہ پڑھاتی تھی، رات کو پڑھا پڑھا کے نا اس کے کانوں پہ موم لگا دیتی تھی، میں نے خود دیکھا، کانوں پہ موم لگا دیتی تھی کہ ساری رات اس کے کانوں میں، ساری رات اس کے کانوں میں اور کوئی آواز نہ جائے، جاگ رہے اور کوئی آواز نہ جائے۔ اچھا ایسا کرتے رہے کرتے رہے، میں نے خود دیکھا کچھ عرصے کے بعد اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ہم اگر مشق کریں، جانور کی مشق ہو جائے تو اس کو کلمہ زبان پہ آ جاتا ہے،
اگر ہم کبھی بھی کسی جنگل ویرانے میں، کبھی گھر کی تنہائیوں میں، کبھی کہیں بھی ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، لیکن اللہ الصمد کو بہت زیادہ دہرائیں، اصل میں اللہ میں نقطہ نہیں، صمد میں نقطہ نہیں، یہ حروف صوامت ہیں، یہ بے نقطہ حروف ہیں، اور ان بے نقطہ حروف میں بہت طاقت بھی ہے، بہت تاثیر بھی ہے، بہت کمال بھی ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ اس وظیفے کو اٹھائیں، اس میں ذرا چنیں کہ بے نقطہ حروف کتنے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اچھا یہ کیا ہے۔ جو طبیب کامل ہو جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا، جو حکیم پختہ کار ہو جاتا ہے، جو ڈاکٹر پختہ ہو جاتا ہے،